حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا انکار سجدہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سورۃ البقرہ 30۔ فرشتوں نے عرض کیا، اللہ، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ ہم تو آپ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم کی تخلیق۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف اقسام کی مٹی اکٹھی فرمائی، کچھ نرم، کچھ سخت، کچھ کالے رنگ کی، کچھ سفید۔ پھر اس مٹی سے ایک مجسمہ بنایا اور اس میں اپنی روح پھونک دی۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، جو پہلا انسان اور پہلا نبی تھے۔ فرشتوں کو سجدہ کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں نے اسے پیدا کیا، اسے اپنی روح پھونکی، اب تم سب اسے سجدہ کرو۔ سورۃ الحجر 29۔ چنانچہ سب فرشتوں نے حکم الہی کے مطابق سجدہ کیا، لیکن ابلیس، شیطان، نے سجدہ نہیں کیا۔ شیطان کا انکار اور غرور۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تاؤ نے سجدہ نہ کیا جب میں نے حکم دیا؟ ابلیس نے غرور سے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تاؤ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ سورۃ الاعراف 12۔ یہی تکبر اس کی تباہی کا سبب بنا۔ اللہ کا حکم اور لعنت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا، تجھ پر میری لعنت ہے اور قیامت تک تجھے ذلیل اور رسوا کر دیا جائے گا۔ ابلیس نے کہا، اے میرے رب، مجھے قیامت تک مہلت دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے مہلت دی گئی، مگر میرے بندے جو مخلص ہوں گے تاؤ ان پر کوئی اختیار نہیں پائے گا۔ سورۃ الحجر 42۔ سبق۔ یہ واقعہ ہمیں 3 بڑے سبق دیتا ہے۔ 1، غرور اور تکبر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ 2، اللہ کا حکم سب سے اوپر ہے، خواہ ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ 3، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے جو ہمیشہ ہمیں نافرمانی کی طرف بلاتا ہے۔ مختصر پیغام۔ تکبر نے فرشتوں جیسی عبادت کو برباد کر دیا، اور عاجزی نے انسان کو سجدے کا مرکز بنا دیا۔